دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دن، یہ اتنا امپورٹنٹ دن تھا کہ اس دن سے پہلے مکہ میں صرف تھوڑے ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن اس دن کے بعد کچھ ہی سالوں میں 3 کانٹیننٹس پہ مسلمانوں کی حکومت اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی۔ اور سپر پاور بننے کے بعد اتنی بڑی امپائر کے مسلمانوں کو آرگنائز کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور ترین بادشاہ، انہوں نے اسلامک کیلنڈر بنایا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا اس کیلنڈر کا پہلا دن کون سا رکھا جائے، تو انہوں نے اس دن کو چنا جس پر اسلام کا سب سے بڑا امپیکٹ، ہجرت، کیونکہ اس دن کے بعد اسلام کی تاریخ، ناٹ اونلی اسلام، پوری دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ 12 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی، لیکن 12 سال کے بعد بھی تھوڑے سے ہی لوگ مسلمان ہو پائے۔ لیکن یہ تھوڑے سے لوگ بھی مکہ کے کافروں سے برداشت نہیں ہو رہے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب وفات پا چکے ہیں اور اب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا، تو انہوں نے آخر اسلام کو ونس اینڈ فار آل ختم کرنے کا پلان بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرنے کا پلان بنایا۔ لیکن اس سب سے پہلے مکہ سے 400 کلومیٹر دور مدینہ کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اپنا لیڈر بنا کر لانا چاہتے تھے، تو ان میں سے 72 لوگوں نے مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی، دعوت دی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ جس کے بعد مکہ سے مسلمان آہستہ آہستہ بالکل سیکریٹلی مدینہ کی طرف شفٹ ہونا شروع ہوئے۔ کوئی اباؤٹ 70 to 80 مسلمانوں نے ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خطرہ ہونے کے باوجود انہوں نے پھر بھی سب سے آخر میں ہجرت کی۔ مکہ والوں نے یہ پلان بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ مکہ ایک بہت ہی ٹرائبل سوسائٹی تھی جس میں ایک ہی فیملی، قریش کے بہت سارے قبیلے آباد تھے، اور ہر قبیلہ اپنے ممبرس کا ہمیشہ ساتھ دیتا تھا، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ مکہ والے اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی ایک قبیلے نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم، جو مکہ کے سب سے بڑے اور اسٹرانگ قبیلوں میں سے تھا، وہ پھر اس قبیلے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آخر ابو جہل نے ایک پلان بنایا کہ اگر ایک قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہیں کر سکتا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سارے قبیلے مل کر ایک ساتھ ان پر حملہ کرتے ہیں، جس کے بعد بنو ہاشم ہم سارے قبیلوں سے مل کر لڑنے کی ہمت کبھی بھی نہیں کرے گا، اور اس طرح اسلام دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو ہر قبیلے سے ایک ایک جوان کو انہوں نے سلیکٹ کیا، بالکل سیکریٹلی۔ یہ 11 لوگ ہو گئے تھے۔ 11 لوگ آدھی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس پہنچے، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی انہوں نے دیکھا ان کے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر علی سو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی نہیں۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر پہلے سے ہی پلان بنایا تھا، اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مدینہ مکہ کے نارتھ میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ مدینہ کی طرف نہیں بلکہ ساؤتھ، مدینہ سے بالکل اپوزٹ یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ سے 5 کلومیٹر دور ایک کیو، غار میں پناہ لی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد مکہ والے ان کا ضرور پیچھا کریں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ اگلے ہی دن ابو سفیان اور ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو زندہ یا پھر لے کے آئے گا تو اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، اور ان 100 اونٹوں کو اگر آج کے حساب سے، آج کے ریٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی مالیت بنتی ہے۔ کوئی آئیڈیا ہے 1 کروڑ 2 کروڑ تو بنتے ہی، جس کی وجہ سے مکہ سے بہت سارے لوگ مدینہ کے راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ لیکن جب مدینہ کے راستے پر وہ نہیں ملے تو انہوں نے دوسری سائڈ سے بھی دیکھنا شروع کیا، اور ایک گروپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے غار تک پہنچ گیا، اور ان کے غار پر پہنچ کر بھی وہ ان کو نہ مل سکی، کیونکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے مکڑیوں نے ان کے غار کے آگے جال بنا دیا، جس کی وجہ سے ان کو لگا کہ یہاں پر تو کوئی نہیں ہو سکتا اگر مکڑیوں نے اپنا جال بنایا ہو تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ مکہ میں ابو جہل اور باقیوں نے مل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت مارا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوکیشن کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ پھر وہ سیدھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، انہوں نے ان کی بیٹی اسما سے پوچھا، لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں بتایا، تو ابو جہل نے ان کے منہ پر زور کا تھپڑ مارا، جو کہ ظلم کی انتہا ہے۔ لیکن حضرت اسما ان سب کے باوجود بھی
3 دن تک مکہ والوں سے چھپ کر غار سور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تک کھانا پہنچاتی رہی۔ آخر 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے روانہ ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے سے ہی ایک آدمی سے ڈیل کر رکھی تھی اور اسے اپنے 2 بیسٹ اونٹ دیے تھے کہ 3 دن کے بعد ہم سے آ کر اس غار میں ملنا اور اپنے ساتھ یہ 2 اونٹ بھی لانا۔ اب اس آدمی کو چوز کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ یہ بھی اگر اس انعام کے لالچ میں آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے دیتا، پھر تو اس امپورٹنٹ کام کے لیے انہوں نے عبداللہ بن اریقط کو چوز کیا، جو خود اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن ان کے پاس ایک خاص سکل تھی۔ ان کو عرب کے بہت سارے سیکرٹ رستوں کا پتہ تھا جس پر باقی عرب کبھی بھی نہیں جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی، کیونکہ اس وقت پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے امپورٹنٹ مشن کے لیے مسلمان ہونے پر نہیں بلکہ میرٹ کی بیس پر عبداللہ بن اریقط کو چوز کیا۔ جیسے ہی وہ اپنے اونٹ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں صرف ایک شرط پہ اس اونٹ پر بیٹھ کے میں اس کی پوری پیمنٹ تمہیں ادا کروں۔ اب اتنے سخت حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹائنی ڈیٹیلز کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، جب مکہ کا ہر قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو مکہ میں چھوڑا تاکہ جو امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں وہ ان کو واپس کر سکیں۔ عبداللہ بن اریقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اگین ساؤتھ مدینہ سے بالکل اپوزٹ یمن کی طرف لے کر گئے، اور جب مکہ سے بہت دور چلے گئے تو انہیں واپس مدینہ کی طرف لے کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمندر سے بالکل قریب سے لے کے گئے اور بالکل سیکرٹ راستوں سے مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ اور مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کچھ دن قیام کیا، اور آخر کچھ دنوں بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس دن مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا استقبال کیا جسے آج تک دنیا یاد کرتی ہے۔ من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بالکل سیکرٹلی نکلے، لیکن جیسے ہی وہ مدینہ کے قریب پہنچے، مدینہ والوں نے ان کا استقبال بالکل ایک بادشاہ اور لیڈر کے طور پہ کیا۔ مدینہ میں ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رکیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اپنی اونٹنی پر چھوڑ دیا کہ جہاں پر وہ بیٹھے گی وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بنے گا، اس طرح کسی کا بھی دل نہیں دکے گا۔ اسی کے پاس مسجد نبوی بھی بنائی گئی۔ مدینہ والوں کے اسی ڈیسیجن کی وجہ سے مدینہ عرب کی ایک عام سٹی سے کچھ ہی سالوں بعد دنیا کی سب سے اسٹرانگ سٹی بن گئی، اور یہیں سے دنیا کے 3 کانٹیننٹس کے فیصلے ہوئے، اور آج تک مدینہ کے انصار کی یہ قربانی مسلمان کبھی بھی نہیں ہوئی۔